الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. خسرو پرویز کی بد دماغی. تقریباً اسی مضمون کے خطوط دوسرے بادشاہوں کے پاس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائے. شہنشاہ ایران خسرو پرویز کے دماغ میں، خسرو کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، لیکن حضور کے بارے میں بھی اعلیٰ حضرت نے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے. عرش والے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. خسروا یعنی اے خسرو، اے بادشاہ. تو خسرو جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے. اور ایک بڑے بزرگ بھی گزرے ہیں، امیر خسرو، جن کے اشعار بڑے مشہور ہیں. حضور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے ہی پیارے مرید ہیں یہ امیر خسرو. ان کے کافی واقعات موجود ہیں الحمدللہ. تو خسرو کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ. تو یہ ایران کا بادشاہ تھا پرویز. اس کے دربار میں جب یہ مبارک نامہ پہنچا، مبارک خط پہنچا، تو صرف اتنی سی بات پر اس کے غرور اور گھمنڈ کا پارا اتنا چڑھ گیا کہ اس نے کہا کہ اس خط میں محمد نے میرے نام سے پہلے اپنا نام کیوں لکھا. یہ کہہ کر اس نے فرمان رسالت کو پھاڑ ڈالا اور پرزے پرزے کر کے خط کو زمین پر پھینک دیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی، جو صحابی لے گئے تھے، انہوں نے آ کر بتایا معاملہ، تو سرکار نے کیا ارشاد فرمایا میرے خط، اس نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. اس نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، خدا اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. چنانچہ اس کے بعد ہی خسرو پرویز کو اس کے بیٹے شیرویہ نے رات میں سوتے ہوئے اس کا شکم پھاڑ کر اس کو قتل کر دیا اور اس کی بادشاہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. یہاں تک کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ حکومت صفحہ ہستی سے مٹ گئی. سبحان اللہ. نجاشی کا کردار. نجاشی بادشاہ حبشہ کے پاس جب فرمان رسالت پہنچا تو اس نے کوئی بے ادبی نہیں کی. اس معاملے میں مورخین کا اختلاف ہے کہ اس نجاشی نے اسلام قبول کیا یا نہیں، مگر مواہب لدنیا میں لکھا ہے کہ یہ نجاشی، جس کے پاس اعلان نبوت کے 5ویں سال مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے، اور 6 ہجری میں جس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا، اور 9 ہجری میں جس کا انتقال ہوا، اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی، اس کا نام اسمحہ تھا، اور یہ بلا شبہ مسلمان ہو گیا تھا. لیکن اس کے بعد جو نجاشی تخت پر بیٹھا، اس کے پاس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا دعوت نامہ بھیجا تھا، مگر اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ اس نجاشی کا نام کیا تھا اور اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں. مشہور ہے کہ یہ دونوں مقدس خطوط اب تک سلاطین حبشہ کے پاس موجود ہیں، اور وہ لوگ اس کا بے حد ادب و احترام کرتے ہیں. واللہ تعالی عالم. شاہ مصر کا برتاؤ. حضرت حاتب بن بلتاغا رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقوقس، مصر اور اسکندریہ کے بادشاہ کے پاس قاصد بنا کر بھیجا. یہ نہایت ہی اخلاق کے ساتھ قاصد سے ملا اور فرمان نبوی کو بہت ہی تعظیم و تکریم کے ساتھ پڑھا، مگر مسلمان نہیں ہوا. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند چیزوں کا تحفہ بھیجا. 2 لونڈیاں، ایک حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا تھیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئیں، اور انہی کے شکم مبارک سے حضور کے بیٹے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے. دوسری حضرت سیرین رضی اللہ عنہا تھیں، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو عطا فرما دیا.
ان کے بطن سے حضرت حسان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ ان دونوں لونڈیوں کے علاوہ ایک سفید گدھا جس کا نام یعفور تھا اور ایک سفید خچر جو دلدل کہلاتا تھا، 1000 مثقال سونا، ایک غلام، کچھ شہد، کچھ کپڑے بھی دیے تھے۔ تو مصر کے بادشاہ نے حضور کی تکریم فرمائی۔ اس کے بعد آگے جو ہے بادشاہ یمامہ، حضرت سلید رضی اللہ عنہ جب حوضہ بادشاہ یمامہ کے پاس خط لے کر پہنچے تو اس نے بھی قاصد کا احترام کیا لیکن اسلام قبول نہیں کیا، اور جواب میں یہ لکھا کہ آپ جو باتیں کہتے ہیں وہ نہایت اچھی ہیں، اگر آپ اپنی حکومت میں سے کچھ مجھے بھی حصہ دے دیں تو میں آپ کی پیروی کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خط پڑھ کر فرمایا کہ اسلام ملک گیری کی ہوس کے لیے نہیں آیا ہے، اگر زمین کا ایک ٹکڑا بھی ہو تو میں نہ دوں گا۔ حارث غسانی کا گھمنڈ، حضرت شجاع رضی اللہ عنہ نے جب حارث غسانی والی غسان کے سامنے نامہ اقدس کو پیش کیا تو وہ مغرور خط کو پڑھ کر برہم ہو گیا اور اپنی فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ چنانچہ مدینہ کے مسلمان ہر وقت اس کے حملے کے منتظر رہنے لگے، اور بالآخر غزوہ موتا اور غزوہ تبوک کے واقعات درپیش ہوئے جن کا مفصل تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بادشاہوں کے علاوہ اور بھی بہت سے سلاطین و امراء کو دعوت اسلام کے خطوط تحریر فرمائے، جن میں سے کچھ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، کچھ خوش نصیبوں نے اسلام قبول کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نیاز مندیوں سے بھرے ہوئے خط بھی بھیجے۔ مثلاً یمن کے شاہان حمیر میں سے جن بادشاہوں نے مسلمان ہو کر بارگاہ نبوت میں عرضیاں بھیجیں جو غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی، ان بادشاہوں کے نام یہ ہیں: حارث بن عبد کلال، نعیم بن عبد کلال، نعمان حاکم زورین، معافر و حمدان، زرع، یہ سب یمن کے بادشاہ ہیں۔ ان کے علاوہ فروا بن عمر جو کہ سلطنت روم کی جانب سے گورنر تھا، اپنے اسلام لانے کی خبر قاصد کے ذریعے بارگاہ رسالت میں بھیجی۔ اس طرح بازان جو بادشاہ ایران کسرا کی طرف سے صوبہ یمن کا صوبے دار تھا، اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ مسلمان ہو گیا اور ایک عرضی تحریر کر کے حضور کو اپنے اسلام کی خبر دی۔ ان سب کا مفصل تذکرہ سیرت ابن ہشام زرقانی، مدارج النبوت وغیرہ میں موجود ہے۔ اب یہ مختصر کتاب ہے اس لیے یہاں پر علامہ نے تحریر نہیں فرمایا ان پوری ڈیٹیلز کو۔ اب اس کے آگے چلتے ہیں۔ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں ایک لشکر نجد کی طرف روانہ فرمایا۔ ان لوگوں نے بنی حنیفہ کے سردار ثمامہ بن عسال کو گرفتار کر لیا اور مدینہ لائے۔ جب لوگوں نے ان کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو مسجد نبوی کے ایک ستون میں باندھ دیا جائے۔ چنانچہ یہ ستون میں باندھ دیے گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ اے ثمامہ، تمہارا کیا حال ہے اور تم اپنے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو؟ ثمامہ نے جواب دیا کہ اے محمد، میرا حال اور خیال تو اچھا ہی ہے، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک خونی آدمی کو قتل کریں گے، اور اگر مجھے اپنے انعام سے نواز کر چھوڑ دیں گے تو ایک شکر گزار کو چھوڑیں گے، اور اگر آپ مجھ سے کچھ مال کے طلبگار ہوں تو بتا دیجئے، آپ کو مال دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفتگو کر کے چلے گئے۔ پھر دوسرے روز بھی یہی سوال و جواب ہوئے، پھر تیسرے روز بھی یہی ہوا۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو۔ چنانچہ لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ ثمامہ مسجد سے نکل کر ایک کھجور کے باغ میں چلے گئے جو مسجد نبوی کے قریب ہی میں تھا۔ وہاں انہوں نے غسل کیا، پھر مسجد نبوی میں واپس آئے اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور کہنے لگے کہ خدا کی قسم، مجھے جس قدر آپ کے چہرے سے نفرت تھی
اتنی روئے زمین پر کسی کے چہرے سے نہ تھی، مگر آج آپ کے چہرے سے مجھے اس قدر محبت ہو گئی ہے کہ اتنی محبت کسی کے چہرے سے نہیں ہے۔ کوئی دین میری نظر میں اتنا ناپسند نہ تھا جتنا آپ کا دین، لیکن آج کوئی دین میری نظر میں اتنا محبوب نہیں ہے جتنا آپ کا دین ہے۔ کوئی شہر میری نگاہ میں اتنا برا نہ تھا جتنا آپ کا شہر، اور اب میرا یہ حال ہو گیا ہے کہ آپ کے شہر سے زیادہ مجھے کوئی شہر محبوب نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور کی صحبت ملی اسے 3 دن، تو یہ سارا واقعہ ہو گیا ان کے ساتھ، پوری کایا پلٹ گئی جیسے۔ یا رسول اللہ، میں عمرہ ادا کرنے کے ارادے سے مکہ جا رہا تھا کہ آپ کے لشکر نے مجھے گرفتار کر لیا، اب آپ میرے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا و آخرت کی بھلائیوں کا مصدر سنایا اور پھر حکم دیا کہ تم مکہ جا کر عمرہ ادا کر لو۔ جب یہ مکہ پہنچے اور طواف کرنے لگے تو قریش سے کسی کافر نے ان کو دیکھ کر کہا، اے ثمامہ، تم بے دین ہو گئے ہو؟ آپ نے نہایت ہی جرأت کے ساتھ جواب دیا کہ میں بے دین نہیں ہوا ہوں بلکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اور اے اہل مکہ، سن لو، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں گے تم لوگوں کو ہمارے وطن سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں مل سکے گا۔ مکہ والوں کے لیے ان کے وطن یمامہ سے ہی غلہ آیا کرتا تھا، تب یعنی یہاں پر بھی مکہ والوں کا ایک راستہ بند ہو گیا، آنا جانا بند ہو گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے لوگوں کے دلوں پر حکومت فرما رہے تھے۔ سخت دل بھی سرکار کی صحبت میں آ کر اسلام قبول کرتے چلے جا رہے تھے، الحمدللہ۔ 6 ہجری کے واقعات میں سے ابو رافع یہودی کا قتل بھی ہے۔ ابو رافع یہودی کا نام عبداللہ بن ابی الحقیق یا سلام بن حقیق تھا۔ یہ بہت ہی دولت مند تاجر تھا، لیکن اسلام کا زبردست دشمن اور بارگاہ نبوت کی شان میں نہایت ہی بدترین گستاخ اور بے ادب تھا۔ یہ وہی شخص ہے جو حی بن اخطب یہودی کے ساتھ مکہ گیا اور کفار قریش اور دوسرے قبائل کو جوش دلا کر غزوہ خندق میں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے 10,000 کی فوج لے کر آیا تھا۔ تو ایک کا تو آپ نے سنا خاتمہ ہو گیا تھا، یہ دوسرا ہے۔ اور ابو سفیان کو ابھار کر اسی نے اس فوج کا سپہ سالار بنایا تھا۔ حی بن اخطب تو جنگ خندق کے بعد غزوہ بنو قریظہ میں مارا گیا تھا، مگر یہ بچ نکلا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار ثانی اور اسلام کی بیخ کنی میں تن من دھن سے لگا ہوا تھا۔ انصار کے دونوں قبیلوں اوس و خزرج میں ہمیشہ مقابلہ رہتا تھا، اور یہ دونوں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ صحابہ میں بعد میں یہ تھا صحابہ میں کہ نیکیوں میں آگے جانا ہے، بہت سے واقعات ہیں اس طرح کے طریقے کے۔ چونکہ قبیلہ اوس کے لوگوں نے حضرت محمد بن مسلمہ وغیرہ نے 3 ہجری میں بڑے خطرے میں پڑ کر ایک دشمن رسول کعب بن اشرف یہودی کو قتل کیا تھا، یہ آپ پیچھے سن چکے ہیں۔ یہ قبیلہ اوس کے تھے، اس لیے قبیلہ خزرج کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ اب رسول اللہ کا سب سے بڑا دشمن ابو رافع رہ گیا ہے، لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس کو قتل کر ڈالیں تاکہ ہم لوگ بھی قبیلہ اوس کی طرح ایک دشمن رسول کو قتل کرنے کا اجر و ثواب حاصل کر لیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عتیق اور عبداللہ بن انیس، ابو قتادہ و حارث بن ربعی و مسعود بن سنان و خزائی بن اسود رضی اللہ تعالی عنہم اس کے لیے مستعد اور تیار ہوئے۔ ان لوگوں کی درخواست پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کو اس جماعت کا امیر مقرر فرمایا اور ان لوگوں کو منع کر دیا کہ بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ ابو رافع کے محل کے پاس پہنچے اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ تم لوگ یہاں بیٹھ کر میری آمد کا انتظار کرتے رہو، اور خود بہت ہی خفیہ تدبیروں سے
رات میں اس کے محل کے اندر داخل ہو گئے اور اس کے بستر پر پہنچ کر اندھیرے میں اس کو قتل کر دیا۔ جب محل سے نکلنے لگے تو سیڑھی سے گر پڑے، جس سے ان کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، مگر انہوں نے فوراً ہی اپنے امام شریف سے اپنے ٹوٹے ہوئے پاؤں کو باندھ دیا اور کسی طرح محل سے باہر آ گئے۔ پھر ساتھیوں کی مدد سے مدینہ پہنچے۔ جب دربار رسالت میں حاضر ہو کر ابو رافع کے قتل کا سارا ماجرا بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاؤں پھیلاؤ۔ انہوں نے پاؤں پھیلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے پاؤں پر پھرا دیا، فوراً ہی ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ گئی اور ان کا پاؤں بالکل صحیح و سالم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حاکم حکیم داد دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ سے مت مانگو مت کرو، کچھ نہیں دے سکتے، جو کچھ ہے اللہ ہے۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھیے کیا ہے کہ گئے تھے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رسول کے دشمن کو مارنے کے لیے، پیر ٹوٹا، زخمی ہو گئے، تو اب اللہ سے دعا نہیں کر رہے ہیں بلکہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اور حضور یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ سے دعا کر کے اپنے پیر کی یعنی پیر اچھا کرا لو، اپنی طبیعت صحیح کرا لو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دست مبارک پھیر کر ان کے بدن کو، ان کے پیر کو صحیح کر دیا۔ یہ بہت سی باتیں ہیں۔ حضور کا جو مقام ہے بہت بلند مقام ہے، تو اس مقام کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہے، اور وہی ادب اور تعظیم و تکریم، وہی محبت ہمیشہ کرنی ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ہمیں کرنے کا درس دیا ہے۔ تو پروردگار اسی محبت والے عقیدے پر ہم سب کو قائم فرمائے اور اسی پر قائم رکھے، بے ادبوں گستاخوں سے محفوظ فرما کر سنیت پر قائم رکھے، سنیت پر موت عطا فرمائے۔ اس کے آگے انشاءاللہ آئندہ سماعت فرمائیں گے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔